اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔ ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: من أسعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله عز وجل أفضل مصلحته. صلوات پڑھیں محمد برادران ایمان، ایام عزائے فاطمی ہیں، اور جس سلسلہ گفتگو کو آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کی دوسری قسط ہدیہ سماعت ہے. دو لفظ ہیں اس روایت میں جسے آپ کے سامنے کل سے تلاوت کر رہا ہوں. ایک بندے کی جانب سے
کی گئی عبادت کا تذکرہ ہے، اور دوسرے خداوند عالم کی جانب سے اس عبادت پر عکس العمل کا تذکرہ ہے۔ صعود نیچے سے اوپر جانے کو کہتے ہیں۔ من اصعد الی اللہ، جو اللہ کی طرف بھیجے، نیچے سے اوپر جانا۔ روایات میں دعا کو قرآن صاعد کہا جاتا ہے۔ دعا جو ہم اور آپ کرتے ہیں اسے قرآن صاعد کہا جاتا ہے۔ جو قرآن خداوند عالم کی طرف سے نازل ہوا ہے، جسے ہم پڑھتے ہیں، وہ قرآن نازل ہے، وہ اوپر سے نیچے آیا ہے۔ اور جو دعا ہم کرتے ہیں روئے زمین پر، اسے قرآن صاعد کہتے ہیں، یعنی نیچے سے اوپر جانے والا قرآن۔ دونوں میں خدا سے بات ہوتی ہے۔ قرآن جب خدا بندے سے گفتگو کرتا ہے تو اسے قرآن نازل کہا جاتا ہے، جب بندہ خدا سے گفتگو کرتا ہے تو اسے قرآن صاعد کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بندہ خدا سے گفتگو کر رہا ہے، دونوں میں گفتگو خدا سے ہے۔ ایک بار خدا ہم کلام ہوتا ہے تو قرآن بنتا ہے، اور ایک مرتبہ بندہ ہم کلام ہوتا ہے تو وہ دعا بنتی ہے۔ بی بی زہرا نے جو لفظ استعمال کی ہے، من اصعد الی اللہ، جو اللہ کی طرف بھیجے خالص عبادت، خالص عبادت، پیور عبادت۔ کل تھوڑی بہت اخلاص، خلوص اور خالص کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ میں نے ایک ہلکا سا کیا۔ دیکھیے، یہ ایک تفسیر طلب موضوع ہے۔ خلوص، خلوص کیا ہے؟ خلوص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ دنیا میں ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، ہم سے خلوص کا مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا۔ دنیا میں ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، مثلا مجھے کسی لڑکی کی شادی کے لیے ایک اچھا سا لڑکا ڈھونڈنا ہے، تو آپ کیا شرائط دیکھتے ہیں؟ کس چیز کی بات کرتے ہیں جا کر؟ بھئی لڑکا خوبصورت ہے یا نہیں ہے، پہلی چیز۔ لڑکا نسلی اعتبار سے اچھا ہے یا نہیں ہے، لڑکا کام کاج کرتا ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے کہیں دیکھا کہ کسی لڑکی کے باپ نے لڑکے کے گھر میں جا کے کہا کہ بھئی یہ بتائیے لڑکا مخلص ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں۔ کوئی اپنا ریزیوم تیار کرتا ہے، بایو ڈاٹا تیار کرتا ہے، اسے جاب چاہیے ہوتی ہے کہیں پر کہ مجھے کام کرنا ہے، تو آج تک اس کے مالک نے یا انٹرویو لینے والے نے یہ پوچھا ہے کہ بھئی یہ بتاؤ تم مخلص ہو یا نہیں ہو؟ نہیں۔ اپنے کام میں ایکسپرٹ ہو یا نہیں ہو، بس اتنا سا پوچھتا ہے۔ مثلا کسی کو آئی ٹی میں جاب لگنی ہے، کسی کو انجینئرنگ میں جاب لگنی ہے، کسی کو میڈیکل سائنس میں جاب لگنی ہے، تو اس سے صرف یہی پوچھا جائے گا اپنے کام کے تئیں تم ماہر ہو یا نہیں ہو۔ وہاں خلوص سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ آپ کو خلوص چاہیے ہی نہیں، آپ کو کام چاہیے، آپ کو عمل چاہیے۔ دنیاوی کاموں میں خلوص نہیں کے برابر ہوتا ہے، نہیں کے برابر ہوتا ہے۔ آپ کو کسی سے پیسے چاہیے، قرض چاہیے، آپ کہیں گے بھائی صاحب ذرا آپ 1-2 لاکھ روپے مجھے قرض دے دیجئے۔ دیکھیں خلوص سے دیجئے گا نا، ایسی کوئی شرط، بھیا مجھے پیسے چاہیے، آپ پیسے دیں، میرا کام آگے بڑھے، خلوص سے دو یا نہ دو اس سے کوئی فرق نہیں۔ مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے، مجھے 2 لاکھ روپے سے مطلب ہے، آپ کے خلوص سے مطلب نہیں ہے۔ میرا کام 2 لاکھ روپے سے نکلے گا، خلوص سے تھوڑی نکلے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دنیاوی جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس میں خلوص درکار ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے دنیاوی کام۔ لیکن جتنے بھی کام ہم آخرت کے لیے کرتے ہیں، جتنے بھی کام ہم عقبہ کے لیے کرتے ہیں، جتنے بھی کام ہم خدا کے لیے کرتے ہیں، اس میں بنیادی شرط خلوص ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت آسان چیز ہے خلوص، ہم نماز پڑھ رہے ہیں قربتاً اللہ پڑھ رہے ہیں، قربتاً اللہ خلوص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، خلوص اتنا آسان نہیں ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے، چونکہ روزمرہ کی زندگی میں خلوص نہیں پایا جاتا ہے، لہٰذا اس کی پریکٹس نہیں ہوتی ہے۔ جو کام ہم روزمرہ کی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، پریکٹس اس کام کی ہوتی ہے۔ خلوص چونکہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں نہیں پایا جاتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے وہ پریکٹس میں نہیں ہوتا، اس لیے وہ پریکٹس میں نہیں ہوتا۔ اور ہم سمجھتے ہیں شاید بہت آسان، نہیں، پریکٹس چاہیے، اس کے لیے مشق چاہیے۔ تو خلوص کو ہمیں جانچنا ہے کہ میرا خلوص کیسا ہے، میرے اندر اخلاص پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں جو ممبر پہ بیٹھا ہوں خلوص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں جو جماعت پڑھا رہا ہوں خلوص کے ساتھ پڑھا رہا ہوں نہیں پڑھا رہا ہوں، میں جو مکتب پڑھا رہا ہوں خلوص کے ساتھ پڑھا رہا ہوں نہیں پڑھا رہا ہوں۔ آپ نہیں مکتب پڑھانا بھی ایک دنیاوی کام ہے، آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی استاد کے پاس اپنے بچے کو لے کر آ کہ مولانا خلوص سے پڑھائیے گا، نہ خلوص سے اچھا پڑھائیے گا، اس کو عمل اچھا چاہیے، اس کو خلوص سے مطلب نہیں ہے۔ یہاں تک آپ آ گئے، اب میں ایک حدیث سنا رہا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ رسول اکرم فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خلوص کا تعلق ہی نیت سے ہوتا ہے، خلوص کا تعلق نیت سے ہوتا ہے۔ انسان کا ارادہ کیا ہے، انسان کی نیت کیا ہے، اصل تعلق خلوص کا ارادے سے انسان کا ہوتا ہے۔ خلوص کی تربیت ارادوں کی بنیاد پر طے ہوتی ہے، خلوص کی مشق ارادے اور نیت سے ہوتی ہے۔ جتنا انسان اپنی نیت کو خالص بناتا جائے گا، پاکیزہ بناتا جائے گا، اتنا زیادہ اس کے خلوص کی مشق ہوتی چلی جائے گی۔ نیت دنیا ہم سے عمل کا مطالبہ کرتی ہے، رسول فرماتے ہیں پہلے عمل بعد میں کرنا، پہلے نیت صحیح کرو، نیت صحیح کرو۔ مجھ جیسا طالب علم جو منبر پر آ کر مجلس پڑھ رہا ہے، اگر مجلس پڑھنے کی نیت میں نے اچھی نہیں کی، مجلس پڑھنے کا میرا ارادہ اچھا نہیں ہے، مجلس پڑھنے کی جو نیت میری ہے اگر اس میں پاکیزگی نہیں آئی تو چاہے میری مجلس میں ناروں کے انبار لگ جائیں، اس مجلس کا کوئی اصلاً لکھی نہیں جائے گی، آخرت میں لکھی نہیں جائے۔ کیوں؟ تم اپنی تعریف کے لیے پڑھ رہے تھے نا، تمہارا کام یہ تھا کہ تم مجلس کو کامیاب بنا دو، تم کو بانی مجلس نے بلایا ہی اس لیے تھا کہ میری مجلس کامیاب ہو جائے، میں منبر پہ بیٹھا ہی اس لیے تھا کہ میں مجلس کامیاب پڑھوں۔ مگر میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، مجلس کو کامیاب کرنے کے لیے مجلس نہیں کی جاتی، ہم مجلسوں میں شریک ہی اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ ہم یہاں اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے آئے، مجلس کو کامیاب بنانے کے لیے نہیں آئے کہ ہاں مجلس کامیاب، نہیں، مجلس کامیاب ہے یا ناکام ہے اس کا پتہ ہی اس سے چلے گا کہ اس میں شریک ہو کے ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں، ہمیں کتنی ترقی ملی ہے، ہمارے عمل میں بہتری آئی ہے یا نہیں آئی ہے، ہمارے معاشرے میں اچھائی آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ ان مجلسوں کی کامیابی کا پتہ ہمارے معاشرے سے چلتا ہے، ان مجلسوں کی کامیابی کا پتہ ہماری اپنی کامیابی سے چلتا ہے کہ ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں، ہم کتنے کامیاب۔ میں ایک چھوٹا سا تجزیہ کر رہا ہوں، بہت بزرگان موجود ہیں اور میں آپ کے درمیان آتا رہا ہوں، اور چونکہ آپ واقعی بہت اچھا سنتے ہیں اس لیے مجھے سنانے کا جی چاہتا ہے۔ بہت اچھا سننے والے کم لوگ، دیکھیے جہاں خاموشی ہوتی ہے اچھا وہیں سنا جاتا ہے، جہاں شور شرابہ ہوتا ہے وہاں اچھا سنا نہیں جاتا ہے۔ خاموشی سے انسان کسی بھی بات کو سننے کے لیے بہت خاموشی اور اٹینشن بہت ضروری ہوتی ہے، آپ اچھا سنتے ہیں۔ مجلس ہماری کامیاب ہے یا نہیں ہے یہ ہم اور آپ مل کے طے کر ہی نہیں سکتے ہیں، ممکن ہے ایک مجلس ہماری نگاہ میں بہت زیادہ کامیاب ہوئی ہو، لیکن جب ہم آخرت میں اس کام کی جزا مانگنے کے لیے گئے تو معلوم ہوا مجلس لکھی ہوئی نہیں ہے وہاں پر۔ کیسی مجلس؟ کہاں؟ ارے ایام فاطمیہ میں آپ گئے تھے نا راجولہ، وہ اس 5 مجلس کی بات کر، نہیں یہاں تو نہیں لکھی ہوئی ہے۔
وہاں ایسا ہو گیا کہ جیسے ہوئی ہی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ مجلس کامیاب ہوئی ہے یا ناکام ہوئی ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ خدا فیصلہ کرے گا، ہم اور آپ فیصلہ نہیں کریں گے. اچھا یہ پتہ کیسے چلے گا؟ عملی طور پر تو ہم نے مجلس کی ہے، وہاں کیوں نہیں لکھی ہوئی ہے؟ کہا نہیں، آپ کے پڑھنے میں خلوص نہیں پایا جاتا تھا اس لیے یہ مجلس لکھی ہی نہیں گئی. وہ جو کر رہا تھا اس کے یہاں تو خلوص پایا جاتا تھا، اس کے لیے لکھ دیا گیا، آپ کے لیے نہیں لکھا گیا ہے. عمل ایک ہی ہے، عمل ایک ہی ہے. آپ نے بھی شرکت کی ہے، میں نے بھی شرکت کی ہے. میرا نام نہیں ہے جبکہ میں نے پڑھی تھی، آپ کا نام ہے کیونکہ آپ نے خلوص سے شرکت کی تھی. میرا نام اس لیے کٹ گیا کہ نہیں چونکہ آپ کمرشیل تھے. معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، آپ چونکہ کمرشیل تھے. آپ مجلس اس لیے پڑھنے نہیں گئے تھے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو مذہبی بنا سکیں. آپ مجلس اس لیے پڑھنے گئے تھے کیونکہ آپ کی یہ جاب ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کی یہ جاب ہے اس لیے آپ گئے تھے. میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، بہت پاکیزہ سماعت کے حوالے یہ جملہ کر رہا ہوں. میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، ان مجلسوں سے جب تک کمرشلائزیشن ختم نہیں ہوگا مجلسیں پاکیزہ نہیں ہو سکتی. جب تک کمرشلائزیشن ختم نہیں ہوگا. ہمیں سب سے پہلے کمرشلائزیشن کو ختم کرنا پڑے گا یہاں سے، تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہاں مجلس پاکیزہ، نیت اچھی. میرے ممبر پہ بیٹھنے کی جب تک نیت اچھی نہیں ہوگی، مجلس پڑھنے کے معنی کیا ہیں؟ میں کس ارادے کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں کس نیت کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں کس نیت کے ساتھ بیٹھا ہوں. مثلا 2017 کے سپٹمبر وغیرہ میں میں آیا تھا یہاں، 2019 کے بالکل ابتدا میں آیا. تقریباً 1.5 سال بھی نہیں ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید 15 مہینے کے بعد میں حاضر ہوا ہوں. پھر 15 مہینے کے اندر آپ نے مسجد کا نقشہ بدل دیا. مثال دے رہا ہوں، مسجد کا نقشہ بدل دیا بحمداللہ. جن جن لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے، جس طریقے سے بھی شرکت کی ہے، خدا سب کے رزق میں اضافہ کرے. الہی آمین تو زور سے بول دیں. امام کا ارشاد ہے کہ جو الہی آمین کہتا ہے دعا میں شریک وہی ہوتا ہے. دعا میں شریک وہی ہوتا ہے جو الہی آمین کہتا ہے. لہٰذا جب بھی کوئی دعا ہو تو الہی آمین میں کہہ کے اس دعا میں شامل ہو جایا کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. جس نے بھی شرکت کی ہے. اچھا مثال کے طور پر جماعت نے اعلان کیا مغرب کی نماز کے بعد کہ بھائی مسجد کی تعمیر ہونی ہے، جس کو حصہ لینا وہ آ جائے حصہ لے لیں. وہ وہاں سے فلاں صاحب کھڑے ہوئے کہ بھائی میری طرف سے 10,000 روپے لکھ لیجیے گا. وہ صاحب کھڑے ہوئے میری طرف سے اتنا لکھ لیجیے گا. وہ صاحب کھڑے ہوئے میری طرف سے اتنا لکھ لیجیے گا. ایک صاحب نے بالکل کونے سے کہا 2 لاکھ روپے میری طرف سے لکھ لیجیے گا. پورا مجمع مڑ کے دیکھنے لگا. اچھا یہ کون صاحب ہے 2 لاکھ روپے؟ توجہ فرما رہے ہیں. اچھا اتفاق سے مثال دے رہا ہوں، مثال ہے، مثال قرب ذہن کے لیے ہوتی ہے، بات کو سمجھانے کے لیے. مثلا ہمارے قبلہ بھی تشریف فرما تھے. جب اعلان ہوا تھا انہوں نے فوراً اپنی جیب ٹٹولی تو دیکھا کہ پرس لے کے نہیں آئے. توجہ کیجئے گا، دیکھا کہ پرس لے کے نہیں آئے. انہوں نے فوراً کہا کہ ارے اگر میں پرس لے کے آتا تو آج جو بھی میرے پاس امکان ہوتا میں اس میں شریک ہو جاتا. دیا نہیں انہوں نے. توجہ فرمائیے گا، دیا نہیں یعنی عمل نہیں کیا، دیا نہیں. ایک صادقانہ نیت تھی جس کو صرف یہ جانتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا. میدان محشر میں راجولہ کی مسجد بننے میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی ان کی جزا بانٹی جانے لگی. کیا بھائی آپ نے فلاں دیا تھا، آپ نے یہ دیا تھا، آپ نے 10,000 دیا تھا، آپ نے 5,000 دیا تھا. سب نے دیکھا مولانا سب سے آگے جا رہے ہیں. اچھا سب کو معلوم تھا انہوں نے کچھ نہیں دیا، معلوم سب کو تھا کہ انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. تو جنہوں نے وہ کونے سے 2 لاکھ روپیہ دیا تھا سب سے پہلے اعتراض کیا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو عدالت ہونی چاہیے، یہ خدا کا دربار ہے. مولانا نے ہم سب جانتے ہیں یہ یہیں رہتے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا تھا، یہ سب سے آگے کیسے جا رہے ہیں. منادی نے دیکھا انہوں نے ارادہ کیا تھا. توجہ فرمائی آپ نے، انہوں نے ارادہ کیا تھا، انہوں نے نیت کی تھی کہ اگر ایسا ہو گیا تو اگر میں پرس لے کر آتا تو میں مثال کے طور پر میں دیتا. اب چونکہ نہیں لے کر آیا ہوں تو لہٰذا کیا کر سکتا ہوں، لہٰذا یہ خاموش رہے. تو فوراً سب جا کہیں گے کہ معبود انہوں نے تو صرف نیت کی تھی، ہم نے تو عمل کیا ہے. کہا تمہیں بھی ملے گا.
لیکن اس عمل کو پہلے ہم جانچ کی ایکس رے مشین سے گزاریں گے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس عمل کو ہم جانچ کی مشین سے پہلے گزاریں گے کہ واقعاً تم نے مسجد کے لیے دیا ہے کہ اپنے نام کے لیے دیا ہے. جو عمل انسان کرتا ہے ممکن ہے اس میں ریا پایا جائے. بہت توجہ رکھیے گا. عمل میں ریاکاری پائی جا سکتی ہے, نیت میں ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ نیت کا انسان خود اپنے آپ میں ذمہ دار ہوتا ہے. نیت اس کے دل میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو بھی دینا تھا, کسی کو پتہ نہیں, اس نے اپنے آپ میں ارادہ کیا تھا. خداوند عالم ارادوں پر ثواب دیتا ہے, اور یہیں سے اخلاص کی تربیت ہوتی ہے. یہیں سے اخلاص کی تربیت ہوتی ہے. وہ نیتوں کی بنیاد پر انسان کو جزا دیتا ہے. جتنی نیت پاکیزہ ہوتی چلی جائے گی اتنی جزا بڑھتی چلی جائے گی. خدا اماؤنٹ دیکھ کے ثواب نہیں دیا کرتا, نیتیں دیکھ کر ثواب دیا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ نیتیں دیکھ کر ثواب دیا کرتا ہے, چونکہ نیت سے انسان کا کہ اخلاص کا پتہ چلتا ہے, میری نیت کیا ہے. لہٰذا ان نیتوں کی بہت تربیت کی ضرورت ہے کہ نیتوں کی تربیت کریں, اپنی نیتوں کی تربیت کریں. میری نیت کیا ہے, میرا ارادہ کیا ہے. مجلس میں آ رہا ہوں تو میری مجلس میں آنے کی نیت کیا ہے. میں 20 سال سے مجلسوں میں شریک ہو رہا ہوں, میں 25 سال سے مجلسوں میں شریک ہو رہا ہوں, میں 40 سال سے مجلسوں میں شریک ہو رہا ہوں. تو 40 سال پہلے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت میرے اندر جتنی تھی آج بھی اتنی ہی ہے یا اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے؟ نہیں مولانا اتنی ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے مجلسوں میں شریک ہی نہیں ہوئے, کیونکہ معرفت میں کہاں اضافہ ہوا ہے. معرفت میں کہاں اضافہ ہوا ہے. لیول تو پڑھنا چاہیے. میں 10 سال تک اسکول میں پڑھتا ہوں تو میٹرک کا اور 10th کا سرٹیفکیٹ لے لیتا ہوں. میں 12 سال تک اسکول میں پڑھتا ہوں تو 12th کا سرٹیفکیٹ لے لیتا ہوں, اور آگے بڑھتا ہوں تو MA کا سرٹیفکیٹ لے لیتا ہوں, اور آگے پڑھتا ہوں تو PhD کی سند لے لیتا ہوں. میں اگر کہیں پر ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں تو کچھ حاصل کرتا ہوں, ڈگریاں بھی حاصل کرتا ہوں, علم بھی حاصل کرتا ہوں. میں 40 سال سے مجلسوں میں شریک ہو رہا ہوں, میرے عمل میں اخلاص کتنا آیا ہے. اس کا امتحان میں کیسے کروں گا؟ اس کا امتحان میں کیسے کروں گا؟ اس کا تجزیہ میں کیسے کروں گا کہ میرے اندر خلوص پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ اس کا تجزیہ دیکھیے, اس کا تجزیہ یہ ایک بڑا سخت امر ہے, بہت سخت امر ہے. اپنا تجزیہ خود کرنا سب سے زیادہ سخت امر ہے. دوسروں پر تنقید کرنا آسان ہے. ایک زمانے میں ہمارے یہاں ممبروں پر ہمیشہ دوسروں پہ تنقید ہوتی رہی ہے. دوسروں پر تنقید کرنا بہت آسان ہے, اپنے اوپر تبصرہ کرنا بہت مشکل ہے. دوسروں پر تنقید کر کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں, اپنے اوپر تبصرہ کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اپنے اوپر تبصرہ کر کے ہم آگے, میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں. مجھے آپ انصاف سے بتائیے, انصاف سے بتائیے, قبر میں مجھ سے دوسروں کے عمل کے بارے میں سوال ہوگا یا میرے اپنے عمل کے بارے میں سوال ہوگا؟ میرے اپنے عمل کے بارے میں. مجھ سے پڑوسی کے عمل کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا کہ اچھا پڑوسی کے بارے میں, پڑوسی کے بارے میں اس کے فرشتوں نے لکھ دیا, خدا جانتا. مجھ سے تھوڑی سوال ہوگا, مجھ سے میرے عمل کے بارے میں سوال ہوگا. میرے عمل کے بارے میں میں کسی کا میری قبر میں میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا. میری قبر میں میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا. کس نے کس نیت سے کیا کہا. آج کل ہم لوگ کلپ کے ذریعے سے بھی فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ فلاں صاحب ان کو مت سنیے, ان کی یہ کلپ دیکھیے, یہ دیکھیے انہوں نے کیا کہا ہے. 1 گھنٹے کی تقریر سے 53 سیکنڈ کی کلپ نکالی اور اس 53 سیکنڈ کی کلپ سے فیصلہ کیا کہ ہاں صاحب یہ دیکھیے, یہ جو ہیں یہ مولا کائنات کے دشمن ہیں. بھائی صاحب قرآن پڑھیے. قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ. اب ایک صاحب اتنی سی آیت کو لے کے اچھل گئے, بتائیے قرآن نے کہا ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہیں جانا. قرآن کہہ رہا نماز کے قریب, کہاں مسجد میں جا رہے ہو؟ دیکھو قرآن کی آیت ہے لا تقربوا. میرے بھائی آگے پڑھو, اسی کے آگے لکھا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ, جس وقت تم نشے کے عالم میں رہو اس وقت نماز کے قریب نہ جانا. تھوڑی سی بات کو لے کر ہنگامہ نہیں مچایا جاتا, پوری بات سنی جاتی ہے.
عاقل انسان جو عقل مند ہوتا ہے نا، عقل مند پوری بات سنتا ہے، کیا موضوع ہے، کیا بات ہے. میں نے کہا دشمن بہت چالاک ہے، آپ یہ مت سمجھیے. آپ میری بات کر رہے ہیں، میرے لیے اگر آپ یوٹیوب میں ٹائپ کریں گے تو آپ کو یہ بھی مل جائے گا مولانا نامدار عباس کو دھمکی. بہت ساری دھمکیاں سب مل چکی ہیں، 3-4 جگہ بینڈ ہے میرے اوپر بھی. کوئی فرق نہیں پڑتا، میں پروفیشنل تھوڑی ہوں. ممبر پہ بیٹھنا بند ہو جائے گا تو میرا رزق نہیں ختم ہو جائے گا. میرا رزق ممبر کے ذریعے سے نہیں آتا، حسین عطا کرتا ہے. حسین محتاج نہیں ہے کہ ممبر کے ذریعے سے یا مصلی کے ذریعے سے عطا کرے، نہیں، کہیں سے بھی عطا کر سکتا. خدا دیتا ہے رزق، خدا دیتا ہے. مسئلہ کیا ہے ہمارے ہاں؟ مسئلہ یہ ہے، مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتائی گئی ہے وَقَوْلُ الْحَقِّ وَلَوْ عَلَيْكَ. مومن حق بولتا ہے چاہے وہ حق اس کے اگینسٹ ہی کیوں نہ جائے. یہ بڑا سخت ہے، یہ بہت سخت مرحلہ، بہت سخت مرحلہ. میرا ایک جملہ برداشت کیجئے گا اور اس پر غور کیجئے گا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو خطا کار نہیں ٹھہراتا. ہم حق بھی اتنا ہی بولتے ہیں جو ہمارے حق میں ہوتا ہے، وہ حق نہیں بولتے جو ہمارے خلاف جاتا ہے. کبھی غور کیجئے گا اس پر، کبھی اس پر غور کیجئے گا. ہم حق بھی اتنا ہی بولتے ہیں جو ہمارے حق میں ہوتا ہے، جو ہمارے خلاف ہوتا ہے چاہے حق ہو. امام فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو حق بولے چاہے وہ حق اس کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، اس کے اگینسٹ ہی کیوں نہ جائے. مثلا کہیں پر سود خوری کی بات ہو رہی ہوگی، میں کاروبار کرتا ہوں تو میں کاروبار میں سود لیتا ہوں، تو اب سارے حق تو میں بولوں گا، سود کی بات نہیں کروں گا کیونکہ سود میرے خلاف جا رہا ہے، میرے خلاف جا رہا ہے. حق اتنا ہی بولتے ہیں ہم جتنا ہمارے حق میں ہوتا ہے. یہ حق بولنے کے لیے مردانگی چاہیے ہوتی ہے، مردانگی. ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، دیندار بننے کے لیے خود مردانگی ایک شرط ہے. مردانگی سے مطلب نہیں کہ مرد ہونا، یہاں پر مردانگی سے یہ مردانگی عورتوں میں بھی پائی جا سکتی ہے، یہ مردانگی عورتوں میں بھی پائی جا سکتی ہے. یعنی دلیر ہو انسان، دلیر ہو، اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہو، وہ ڈرے نہیں. ڈرنے والے باطل پرست ہوتے ہیں. کثیر فوج کو دیکھ کر مولائے کائنات کبھی نہیں ڈرے، نہ ان کے اندر کوئی خوف آیا، کبھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو خدا سے ڈرتا وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا. اب علی کا حقیقی نمائندہ اگر تلاش کرنا ہے نا تو دیکھو اپنے مراجع میں، علی کا حقیقی نمائندہ تلاش کرنا ہے تو دیکھو مجتہدین کرام میں دیکھو. ہمارے مجتہدین کرام کسی سے نہیں ڈرتے. ساری دنیا سپر پاور سے ڈر رہی ہے لیکن صرف ایک قوم ایسی ہے جو کسی سپر پاور سے نہیں ڈرتی، کیونکہ وہ خدا سے ڈرتی ہے، خدا سے ڈرتی ہے. یہ جو جب امریکی فوج عراق میں تھی تو اس وقت جو سپرنٹینڈنٹ تھا، افسر تھا سب سے بڑا فوج کا، اس نے شاید 3-4 مرتبہ آیت اللہ سیستانی سے ملنے کا ٹائم مانگا. 3-4 مرتبہ. جو سب سے بڑا سپریم افسر تھا جو عراق میں تھا اس وقت، 3-4 مرتبہ آیت اللہ سیستانی سے ملنے کا، تو ایک بار بھی ٹائم نہیں دیا اسے. اتنا بڑا افسر، دنیا کے سپر پاور فوج کا افسر آپ سے ملنے کے لیے ٹائم مانگ رہا، آپ ٹائم نہیں دے رہے، ٹائم نہیں دے رہے ہیں. آخر میں یہ ہوا کہ اس نے خط لکھا ان کو، اور خط لکھ کے کہا کہ حضور میں آپ کی خدمت میں اس لیے آنا چاہ رہا ہوں کہ میں عراق کے مسائل پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. عراق کے مسائل ہم اور آپ مل کے بیٹھ کے حل کریں. آیت اللہ سیستانی نے اس کے خط کے جواب میں صرف 2 جملہ لکھا کہ میں سیستان ایران کا ہوں، آپ امریکہ کے ہیں، نہ مجھے عراقیوں کے مسائل سے کوئی مطلب ہونا چاہیے نہ آپ کو کوئی ہونا چاہیے. عراق کا مسئلہ عراقیوں پر چھوڑ دیجئے، ختم بات، ختم. تم کون ہوتے ہو؟ Who are you؟ تم کون ہوتے ہو ان کا مسئلہ حل کرنے والے؟
یہ جاں بازی، یہ جواں مردی، یہ دلیری صرف مراجع میں پائی جاتی ہے، صرف مراجع میں پائی جاتی ہے۔ وقت کا جو اس وقت شیعت کا جو سب سے بڑا رہبر ہے، پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اگر کانپ رہی ہیں تو صرف اس سے کانپ رہی ہیں۔ کیوں؟ جہاں طاقت ہوتی ہے اس سے لوگ نہیں ڈرتے، جہاں شجاعت حیدری پائی جاتی ہے اس کا خوف ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جو فرمانے اس کا متان، فتوت، جواں مردی، دلیری ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ انسان خدا کے علاوہ کسی، دیکھیے ایک اور بھی مسئلہ ہے، چونکہ میں اخلاص پر بات کر رہا ہوں، ہم اپنا عمل جو خدا بند عالم کی طرف بھیجتے ہیں وہ کتنا پیور ہے، وہ کتنا خالص ہے۔ مثلا میں کچھ چھوٹے موٹے اگزامپلز اکثر دیتا رہتا ہوں۔ کئی مرتبہ ہم لوگ اگر کسی کو کچھ ڈونیٹ کرتے ہیں نا، کچھ دیتے ہیں، کوئی فقیر آ گیا، حالانکہ میں فقیروں کو پیسہ دینے کی ہمیشہ ممانعت کرتا ہوں، تو ممبر پہ بھی بیٹھ کے کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ہندوستان میں پروفیشنل قسم کے فقیر ہیں، اکثریت ان کی ہے، ان کو دینے کے چکر میں اکثر ہم لوگ مستحق کو نہیں دے پاتے ہیں، جو حقیقی معنوں میں مستحق ہے۔ میں نے ابھی ایک تجزیہ پڑھا تھا، ایک صاحب نے ایک تحریر لکھی تھی اور واٹس ایپ پہ اس کو بھیجا تھا کہ انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ ایک بچے کو صبح انہوں نے ایک پھٹا پرانا کپڑا پہنا کے اور اس کو بھیک مانگنے بھیج دیا، اور ایک بچے کو تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک پہنا کے اس کو کچھ سامان دے دیا کہ جاؤ اس کو بازار میں بیچ کر آؤ۔ تو دونوں جب شام میں واپس آئے تو جو فقیر تھا وہ 700 روپے لے کر آیا، یہ ایکسپیریمنٹ ہوا تھا ابھی، اور جس کو سامان بیچنے کے لیے دیا تھا وہ 150 روپے کا سامان بیچ کے آیا، جس میں 100 روپے کا سامان تھا، 50 روپے کا پروفٹ تھا۔ ہمارے ہاں فقیروں کو زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہے، کاروباریوں کو پرموٹ نہیں کیا جا رہا۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، لہٰذا یہ جو پروفیشنل قسم کے فقیر ہیں ان کو پرموٹ نہ کریں۔ اگر آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ روزانہ دیں، صدقہ نکالیں، تو 10 روپیہ روزانہ اپنے گھر میں نکال کے رکھ لیں، ایک اماؤنٹ ہو جائے تو کسی کی طالب علمی میں، کسی کے پڑھنے میں، کسی کی شادی میں، کسی کے کاروبار میں ایک ہیوی اماؤنٹ لگا کے آپ مدد کرتے ہیں، کسی کا گھر نہیں ہے تو گھر بنانے میں، اس طریقے سے آپ مدد کریں تاکہ ان فقیروں کو، جسے کہا جاتا ہے کہ پرموٹ کرنے کا الزام ہمارے اوپر نہ آئے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے۔ لیکن عام طور پر اگر ہم کسی کو کچھ دیتے بھی ہیں تو جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو جو سب سے ڈیمیج ہوتا ہے نا، ذرا پھٹا ہوا، کمزور سا، گیلا، جس کو اگر ہم مارکیٹ میں لے کے جائیں تو شاید نہ چلے، 5 کا نوٹ یا 10 کا نوٹ، جو ذرا سا ڈیمیج ہوتا ہے وہ والا تلاش کر کے نکال کے، ہاں یہ لے لو، وہ دیتے ہیں۔ جو بہت اچھا ہوتا ہے وہ نہیں دیتے ہیں، جانچنا ہے نا، اپنے آپ کو جانچنا ہے، اپنا تجزیہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی یہ ہے کہ تم وہ دو جو تم خود اپنے لیے پسند کر رہے ہو، اخلاص کو جانچنا ہے، مجھے اپنے اندر کے خلوص کو جانچنا ہے، تو میں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے تو مخلص ہوں، دوسروں کے لیے مخلص نہیں ہوں۔ میں اپنے لیے اچھا رکھتا ہوں، دوسروں کے لیے اچھا نہیں رکھتا ہوں۔ تہران کے ایک عارف تھے، کہنے لگے کہ میں پچھلے 20 سال سے صرف ایک الحمدللہ کے لیے توبہ کر رہا ہوں۔ الحمدللہ کے لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ذکر ہے یا نہیں ہے؟ ثواب ہے اس کا یا نہیں ہے؟ میں کہوں الحمدللہ رب العالمین، شکر پہ بات آئے گی، انشاءاللہ کروں گا میں آنے والی مجلسوں میں۔ الحمدللہ پر ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ آپ کہیں گے بہت ملتا ہے مولانا۔ ایک عارف کہتے ہیں میں 20 سال سے صرف اس لیے توبہ کر رہا ہوں کہ میں نے الحمدللہ کیوں کہا۔ یہ عرفان ہے، یہاں تجزیہ ہو چکا اپنے خلوص کا۔ الحمدللہ کے لیے تو کہاں، تہران کے ایک بازار میں دکان تھی میری، اس پورے بازار میں آگ لگ گئی۔ اب آگ لگی تو دوڑے گئے دیکھنے کے لیے کہ دکان کا کیا حال ہے، تو ادھر سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا جس کی دکان میری دکان کے بغل میں تھی، سارے مومنوں کی دکانیں ہیں وہاں۔ اب جیسے اس کو آتا ہوا دکھائی دیا، وہ میں نے پوچھا کیا حال ہے، کہا بھائی بچ گئے، آپ کی دکان بچ گئی۔
تو کہنے لگے میں نے الحمدللہ کہہ دیا. کہا آج 20 سال ہو چکے ہیں اس الحمدللہ کے لیے توبہ کر رہا ہوں. کہا کیوں؟ آپ کی دکان بچ گئی, آپ نے الحمدللہ کہا. کہا میری دکان بچ گئی, پڑوس میں ساری دکانیں مومنوں کی تھیں, ان کے جلنے کا مجھے افسوس نہیں ہوا, میری دکان کے بچ جانے کا مجھے خوشی ہو گئی. جبکہ امام کہتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے. اخلاص کی جانچ ہے, اخلاص کی جانچ ہے. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہیں؟ نہیں ہے, بہت مشکل ہے, بہت سخت ہے دوستو, بہت سخت ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ایسے ہی مخلص لوگ چاہیے, ایسے ہی مخلص. کس کا پاسٹ کیسا گزرا اس سے مطلب نہیں ہے, اس سے مطلب نہیں ہے. کئی مرتبہ ہم لوگ تھک جاتے ہیں کہ نہیں یار میرا کیا ہے, میری تو پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. نہیں, کوئی مطلب نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کے اندر خلوص پایا جاتا ہے. دیکھیے بہت سارے ایسے دروس ہیں, ایسے اسباق ہیں, ایسی صفتیں ہیں کہ جو اگر انسان کے اندر نہ پائی جائیں تو ممکن ہے گزارا ہو جائے, لیکن اگر خلوص نہیں پایا گیا تو خدا کے یہاں کوئی حیثیت ہی نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. للہیت, خلوص یعنی کیا؟ للہیت, بس خدا کے لیے, بس خدا کے لیے. اگر کسی کے اندر خلوص پایا جاتا ہے نا تو اس کا سابقہ, اس کا پاسٹ اسے آگے بڑھنے سے نہیں روکتا. حر جیسا بھی کسی کا پاسٹ اگر ہے اور اس کے اندر یہ للہیت پائی جاتی ہے, یہ خلوص پایا جاتا ہے کہ نہیں یہ کام میں نے خدا کے لیے نہیں کیا ہے, اگر حسین کو میں نے روکا ہے, یہ کام میں نے خدا کے لیے نہیں کیا, تو اس کو ایک رات میں اگر یہ احساس ہو کہ نہیں مجھے کچھ خدا کے لیے کرنا چاہیے, چلو میں حسین کے پاس جا رہا ہوں. پاسٹ کیا تھا کوئی فرق نہیں پڑا, حر علیہ السلام بن گیا, حر علیہ السلام بن گیا. کیوں؟ ایک بار اسے احساس ہو گیا میں مخلص نہیں ہوں, مجھے حسین کے لیے کرنا, مجھے خدا کے لیے کرنا تھا. یہ میں نے خدا کے لیے نہیں کیا, یہ میں نے ریاست کے لیے کیا, یہ میں نے عہدے کے لیے کیا, یہ میں نے منصب کے لیے کیا, یہ میں نے پیسوں کے لیے کیا ہے, یہ میں نے دنیا کے لیے کیا ہے. میں دنیا کے لیے اکثر ایک جملہ بولتا ہوں اور اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں اپنے جیب میں جو ڈائری رکھتے ہو نا, اس ڈائری کے پہلے صفحے پر اس جملے کو لکھ لو, پوری زندگی کام آنے والا جملہ ہے. بہت چھوٹا سا جملہ ہے. اس دنیا میں ہمیں کتنے سال رہنا؟ نہیں آپ بولیے گا تب میں آگے بڑھوں گا. کتنے سال رہنا؟ 70-80 سال. چچا آپ کی ایج کیا ہے؟ آپ کی ایج کیا ہے؟ 70. خدا آپ کو انشاءاللہ 170 سال اور زندہ رکھے اور آپ سب کو انشاءاللہ طول عمر عطا کرے. کتنے سال رہنا ہم لوگوں کو؟ ایک اندازہ جب ہم کرتے ہیں, دیکھیں یہ وہ زمانہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں, اس زمانے میں خدا نے اچھے لوگوں کو نوح کی عمر نہیں دی ہے, برے لوگوں کو فرعون کی عمر نہیں دی ہے. فرعون نے 500 سال تک صرف حکومت کی ہے. کتنے سال؟ 500 ایئر صرف اس نے حکومت کی ہے. فرعون نے برا تھا 500 سال. جناب نوح نے 900 سال صرف تبلیغ کی ہے. حالانکہ ایج کے معاملے میں جناب نوح مشہور ہیں, جناب نوح سے زیادہ جناب آدم زندہ رہے ہیں, ان کی عمر زیادہ تھی. جناب نوح کی تبلیغی زندگی 900 سال کی تھی, 900 سال صرف آپ نے تبلیغ کی تھی. تو اب وہ زمانہ کہ اچھے لوگوں کو نوح کی عمر نہیں ملتی اور برے لوگوں کو فرعون کی عمر نہیں ملتی. ایک ایوریج ہے 70, 80, 90. حالانکہ یہ ایوریج بھی ہمارا اپنا ہے, ہمارا اپنا ایوریج بنایا ہوا, ایسا کچھ نہیں ہے. 50 سال کے لوگ بھی مر رہے ہیں, 40 سال کے بھی مر رہے ہیں, 30 سال کے بھی مر رہے ہیں, 25 سال کے بھی مر رہے ہیں, 20 سال کے بھی مر رہے ہیں. کوئی ایوریج اپنی طرف سے کچھ ہم بنائیں. لیکن معمولاً جو ہو رہا ہے ہماری دنیا میں 70-80 سال میکسیمم. دنیا میں کتنے سال؟ 70-80 سال. آخرت میں کتنے سال؟ بولو, میں خطابت نہیں کر رہا ہوں, میں تو بیٹھا ہوں بات کرنے کے لیے آپ سے. کتنے سال آخرت میں؟ ہمیشہ. ہمیشہ. اچھا ہمیشہ مطلب انلیمیٹڈ.
ایک کمپنی آئی ابھی جیو، اس نے انلمیٹڈ پلان دیا، سب لے کے پھنس گئے کیونکہ وہ جھوٹا انلمیٹڈ تھا. کچھ دنوں کے بعد اس نے پیسے چارج کر لیے. اس کے بعد بھی کہتا ہے انلمیٹڈ، لیکن انلمیٹڈ اس کا 184 دن کا ہوتا ہے. اس کا بھی انلمیٹڈ لمیٹڈ ہے، وہ کہتا ہے انلمیٹڈ لیکن وہ بھی لمیٹڈ ہے. پھر ساری کمپنیوں نے اسی کی نقل کی، کہتی ہے انلمیٹڈ پلان ہے ہمارے پاس. کوئی انلمیٹڈ نہیں ہے، کوئی انلمیٹڈ نہیں ہے. ہمارے ہاں بیمہ یوجنائیں بک رہی ہیں، زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی. ان کا بھی کوئی انلمیٹڈ نہیں ہے، ان کا بھی لمیٹڈ ہے، سب لمیٹڈ ہے. لیکن خدا کا انلمیٹڈ کیسا ہے؟ خدا کہتا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے. جہنم والے جہنم میں، جنت والے جنت. ہمیشہ. معبود ہمیشہ تیرا کتنے سال کا ہے؟ 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 2000 سال نہیں، 5000 سال نہیں، 1 کروڑ سال نہیں، 1 ارب سال نہیں. کتنے سال کا ہے تیرا؟ ہمیشہ. ہمیشہ کا مطلب ہمیشہ، اس کا ہمیشہ ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. تو آخرت میں ہمیں رہنا ہے ہمیشہ، اور دنیا میں 70-80 سال. بات ہو گئی. اب ایک سوال کا جواب دے دو، کس دنیا کے لیے پسینہ بہا رہے ہیں؟ کس دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ کس دنیا کے لیے جی رہے ہیں؟ کس دنیا کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں؟ کس دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں؟ ارے 4 پیسوں کے لیے مرے جا رہے ہو، تھوڑی سی بلڈنگ کے لیے مرے جا رہے ہو، گاڑی کے لیے مرے جا رہے ہو، اس کے لیے مرے کہاں؟ یہاں 70-80 سال کے بعد چلے جانا. ایک جگہ ایسی ہے جہاں ہمیشہ رہنا، وہاں کی فکر کرو. جب اخلاص انسان کے اندر آتا ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی. نہیں بھیا یہاں کیا کرنا ہے مجھے، میں یہاں کے لیے بنا ہی نہیں ہوں، میں وہاں کے لیے بنا ہوں. جو لوگ تھک گئے وہ صلوات پڑھیں. میں چیک کرتا ہوں کہ آپ واقعی تھکے ہیں کہ نہیں تھکے. یہاں مزے کے لیے تھوڑی ہیں، یہاں تھکنے آئے ہیں. ہم یہاں تھکنے آئے ہیں. عبادت کا مزہ ہی اس وقت آتا ہے جب انسان تھکے، تاکہ قبر میں کہہ سکے، آخرت میں کہہ سکے معبود میں نے تھک کے اس ذاکر کی مجلس سنی تھی، بڑی تھکن ہوئی تھی لیکن سنی تھی. عبادت میں جب انسان صبر کرتا ہے تب اس کو صلہ ملتا ہے. عبادت میں صبر عبادت میں بھی صبر ہونا چاہیے. دنیا میں ہم رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. لہٰذا ہر وقت اپنے اخلاص کی جانچ کرتے رہو کہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا سا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. میں کنیکٹ کر رہا ہوں تاکہ کل کی گفتگو پھر میں ایک نئے زاویے سے شروع کر سکوں. ذرا سا کلمہ پڑھتے ہیں، ذرا سا سینہ پیٹ کے یا حسین کر لیتے ہیں، تھوڑی سی ایام فاطمیہ میں شرکت کر لیتے ہیں، تھوڑی سی نماز پڑھ لیتے ہیں، تھوڑے سے روزے رکھ لیتے ہیں، اپنے اوپر ناز کرنے لگتے ہیں کہ میں تو یہ ہوں اور میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے اور میرے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے. معبود میں جیسے کہا جاتا ہے کہ مومن ہوں، میرے ساتھ اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ پریشانیاں اس لیے کہ تم مومن ہو. پریشانی اس لیے ہے کہ تم مومن ہو، تم یہاں کے ہو نہیں. یہاں تم کو پریشانی میں رہنا ہے. دیکھیں میں بہت نئے زاویے سے گفتگو کر رہا ہوں، بہت نئے زاویے سے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جو مشہور القابات ہیں ان میں سے 2 لقب صرف سنا رہا ہوں. آج تشریح نہیں ہو سکتی اس کی، تفصیل طلب ہے. صرف 2 لقب. ایک آپ کا لقب ہے، نام اگر رکھنا ہے نا لڑکیوں کے، نئے نئے نام مت ڈھونڈو. چنٹی پنٹی پنکی یہ نام رکھو جو القابات بی بی کے ہیں. راضیہ، مرضیہ، طاہرہ، عالمہ، فاضلہ، مطہرہ، یہ سب القابات ہیں بی بی کے، 100 کے آس پاس ہیں. یہ نام رکھو. 2 لقب، راضیہ اور مرضیہ. راضیہ یعنی جو خدا سے راضی تھی. مرضیہ یعنی بولو جس سے خدا راضی تھا. لقب زندگی کا سلیقہ سکھاتا ہے.
راضیہ یعنی جو خدا سے راضی تھی، اور مرضیہ یعنی جس سے خدا راضی تھا۔ زندگی گزارو تو ایسے گزارو کہ تم بھی خدا سے راضی رہو اور خدا بھی تم سے۔ ہمارا اپنا رابطہ خدا کے ساتھ کیسا ہے؟ میری گفتگو تھوڑی سی تھکانے والی ضرور ہوتی ہے، لیکن آپ یقین جانیں کہ میں کوشش کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم میں اپنی کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوں، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب یہاں سے کوئی اٹھ کر جائے تو تھوڑا سا وزن لے کر جائے اہل بیت کی تعلیمات کا، تھوڑا سا وزن لے کر جائے۔ میرا اپنا کنیکشن خدا کے ساتھ کیسا ہے؟ میرا رابطہ خدا کے ساتھ کیسا ہے؟ مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ اب میں دہلی میں رہتا ہوں، تو میں نے کہا کہ صاحب میں راجولہ جا رہا ہوں، تو ایک صاحب نے پوچھا مولانا آپ راجولہ جا رہے ہیں، وہ رمضان صاحب سے کیسے آپ کے تعلقات ہیں؟ میں نے کہا بڑے اچھے ہیں صاحب۔ توجہ فرمائیے گا، جب ہم ایک دوسرے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ صاحب ان سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں، ارے صاحب بڑے اچھے تعلقات ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے۔ وہاں ضامن صاحب نماز پڑھاتے ہیں، ان سے کیسے تعلقات ہیں؟ بڑے اچھے تعلقات ہیں صاحب۔ تو تعلقات کا ہمیں معلوم ہوتا ہے نا کس کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں، خدا کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں۔ میں سوال کر رہا ہوں میرے اپنے تعلقات میرے خدا کے ساتھ کیسے ہیں؟ کہ مولانا یہ تو سوچنا پڑے گا۔ اچھا سوچنا پڑے گا؟ عام دنیاوی تعلقات میں ہمیں سوچنا نہیں پڑتا، ہم فوراً بتا دیتے ہیں کہ میرے تعلقات فلاں صاحب سے کیسے ہیں، لیکن خدا کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہیں یہ مجھے سوچنا پڑے گا۔ نہیں، میری فلاں صاحب سے بہت اچھی ٹیوننگ ہے، خدا کے ساتھ کتنی ٹیوننگ ہے میری؟ کتنی ٹیوننگ؟ آپ کہیں گے خدا کے ساتھ ٹیوننگ، جی خدا کے ساتھ ٹیوننگ، قل الروح من امر ربی، کیونکہ خداوند عالم نے اپنی روح میرے اندر رکھی ہے، اگر اس کے ساتھ میری ٹیوننگ اچھی نہیں ہوئی تو میں کہاں کا رہوں گا؟ میں کہاں کا رہوں گا؟ میری ٹیوننگ خدا کے ساتھ کیسی ہے، اس پہ کبھی غور کیا ہے؟ کتنے اچھے تعلقات ہیں میرے خدا کے ساتھ؟ زور زبردستی والے ہیں یا پیار محبت والے ہیں؟ ابھی ایک گورنمنٹ حکومت کر رہی ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں، بہت سارے لوگوں میں ایک خوف اور ایک دہشت کی زندگی جی رہے ہیں وہ لوگ، اور اکثر کبھی کبھی ایسے حاکم آ جاتے ہیں، دنیا کی بات میں کر رہا ہوں، کہ جہاں سے لوگ ڈرتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ کچھ بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جن کی رعایا ان سے ڈرتی ہے، ڈر کے ذریعے سے، تسلط کے ذریعے سے۔ مثلا امیر شام کے پاس جو اتنی بھیڑ تھی وہ مولا کائنات کے پاس کیوں نہیں تھی؟ وہ امام حسین کے پاس کیوں نہیں تھی؟ یزید کے پاس اتنی بھیڑ کیوں تھی؟ حق ادھر ہے، سچائی ادھر ہے، خلوص ادھر ہے، علم ادھر ہے، تقوی ادھر ہے، سب کچھ تو ادھر ہے، ادھر تو کچھ بھی نہیں، بھیڑ وہاں کیوں ہے؟ علی سے لوگوں کی ٹیوننگ اچھی کیوں نہیں ہے؟ یزید سے کیوں اچھی ہے؟ علی کے دشمن سے کیوں اچھی ہے؟ کبھی اس پر غور کیا؟ کبھی اس پر غور کیا آپ لوگوں نے؟ غور کرنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا۔ دیکھیے یہیں سے بیداری آتی ہے۔ میں 35 پہ بیٹھا ہوں، ابھی 10 منٹ پورا باقی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ راجولہ والوں کو میں تھوڑا سا کنسیشن دیتا ہوں، ابھی پچھلے 1 سال سے میں جہاں جا رہا ہوں میں 1.5 گھنٹے سے پیچھے نہیں اترتا ہوں ممبر سے، لیکن آپ لوگوں کو کنسیشن دے رہا ہوں، میں 1 گھنٹے کے اندر اتر آ رہا ہوں۔ میری ٹیوننگ خدا کے ساتھ کیسی ہے؟ علی کے ساتھ ایسی ٹیوننگ کیوں تھی لوگوں کی؟ کیوں تھی؟ دیکھیے یہ جو ظالم حکمراں ہوتے ہیں یہ لوگوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے سارے حربے استعمال کرتے ہیں، سارے حربے۔ آ جاؤ، لالچ دے دیا، پیسے کی لالچ دے دیا، ایک آدمی کو دنیا چاہیے تھی، چلا گیا دنیا چاہیے مجھے۔ پیسر سعد، اب میرے اس جملے کی پھر کلپ نہ بن جائے، پیسر سعد کے اندر بڑی معرفت تھی اہل بیت کی، بہت معرفت تھی۔ شمر 17 حج کر چکا تھا، کتنے؟ 17 حج کر چکا تھا، قاتل ہے امام حسین کا۔
پسر سعد کے اندر اتنی معرفت تھی کہ شب عاشور امام حسین سے کہا ہے کہ مولا میں جانتا ہوں کہ آپ جوانان جنت کے سردار ہیں. امام حسین نے کہا پھر کیوں قتل کر رہا ہے مجھے؟ کہا رائے کی حکومت، دنیا اتنی غالب آ گئی کہ اس نے حسین کو قتل کر دیا، حسین کو قتل کر دیا، تقدس پامال کر دیا. بہت غور کرنے کا مرحلہ ہے، بہت غور کرنے کا مرحلہ ہے. تقدس کو پامال کر دیا، سارا علم سب کچھ ہے، معلوم ہے امام برحق ہیں، پھر بھی قتل کر رہا. دنیا تو کچھ لوگوں کو دنیا کے ذریعے سے بلایا، دنیا دے کر آؤ دنیا ہے میرے پاس. کتنی بھی دنیا، امبانی جیسی دولت بھی کما لو گے نا تو ہندو ہوگے تو جلا دیے جاؤ گے، مسلمان ہوگے تو قبر میں ایک کفن کے ساتھ دفنا دیا جاؤ. کوئی اپنا بینک بیلنس کریڈٹ کارڈ لے کے قبر میں نہیں جائے گا، نہیں جائے گا. دولت کے ذریعے سے بلا لیا، آ جاؤ. کچھ لوگ دولت کے ذریعے سے نہیں آئے، ڈر کے ذریعے سے بلا لیا، تلوار کے ذریعے سے آنا پڑے گا، نہیں آؤ گے. وہ بیچارے ڈر کے مارے چلے گئے. تو ہر حربے سے استعمال، ہر حربہ استعمال کیا، ہر حربہ. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنگ احد کے بعد روزانہ کا آپ کا معمول تھا کہ قبرستان احد میں جاتی تھی، جناب حمزہ کی قبر پہ بیٹھتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، قبرستان میں جا کر گریہ کرتی تھی، راز و نیاز کرتی تھی، ذکر خدا کرتی تھی. ابو عمر کہتا ہے کہ میں روز دیکھتا تھا کہ بی بی آتی ہیں. ایک دن بی بی کے پاس گیا، کہنے لگا بی بی ایک سوال ہے. کہا پوچھو. کہا بی بی یہ بتائیے کیا واقعی رسول نے علی کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ بی بی نے کہا کیوں؟ غدیر کافی نہیں ہے؟ غدیر بہت مشہور تھی اس زمانے میں. صرف بی بی نے اتنا سوال ہے، کیا غدیر کافی نہیں؟ تم کو معلوم نہیں ہے غدیر میں مولا بنا؟ کہا جی بی بی. اب اس نے دوسرا سوال کیا، فما بالہ قعد عن حقہ، پھر کیا وجہ ہوئی کہ علی اپنا حق لینے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، بیٹھ کیوں گئے؟ پھر علی کیوں نہیں کھڑے ہوئے، لڑے کیوں نہیں، سامنے کیوں نہیں آئے، تلوار کیوں نہیں اٹھائی، بیٹھ کیوں گئے؟ اللہ اکبر. علی کی زوجہ بنت رسول فاطمہ زہرا سے سوال ہے، کسی عام انسان سے نہیں ہے. پھر علی بیٹھ کیوں گئے؟ بی بی نے جواب دیا مثل الامام کمثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کے جیسی ہوتی ہے. لوگ کعبے کے پاس جایا کرتے ہیں، کعبہ لوگوں کے پاس نہیں آیا کرتا. امام کی مثال کعبے کے جیسی ہو، لوگ جائیں گے کعبے کے پاس، کعبہ تھوڑی آئے گا میں کعبہ ہوں، نہیں. امام تھوڑی آئے گا میں امام ہوں. لوگوں کو معرفت حاصل کرنی پڑے گی. صرف ایک ہی طریقہ ہے اپنی ٹیوننگ امام علی یا مولا برحق کے ساتھ بہتر بنانے کی کہ ہم اس کا زیادہ سے زیادہ عرفان حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ عرفان حاصل کریں. صرف ایک ہی طریقہ ہے. علی اپنی طرف اگر بلاتے ہیں نا تو صرف ایک طریقے سے، محبت، رحمت، رأفت، ہدایت، علم، تقوی، بس. کوئی چھل کپٹ نہیں، کوئی چاپلوسی نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی خوف نہیں، کچھ نہیں. اگر تم لالچ کی وجہ سے علی کے ساتھ ہو تو تم نے علی پر بھی ظلم کیا، اپنے اوپر بھی ظلم کیا ہے، دونوں پہ ظلم کیا ہے. صرف ایک ہی راستہ ہے. خدا سے میری ٹیوننگ کیسی ہے؟ رأفت، رحمت. صرف ایک ہی طریقہ ہے، صرف ایک ہی طریقہ. خدا وند عالم نے زبردستی اپنی خدائی کسی سے بھی بولو نہیں منوائی، کسی سے بھی زبردستی اپنی خدائی منوائی نہیں ہے. اچھا وہ چاہتا تو نہیں منوا سکتا تھا؟ اتنے فرشتے پیدا کیے اس نے، انسانوں سے زیادہ فرشتے پیدا کیے. آپ کہیں گے لو بھیا ایک نیا فگر آ گیا، انسانوں سے زیادہ ہے. جی انسانوں سے، ہر انسان کے پاس تو دو یہیں بیٹھے رہتے ہیں، تو زیادہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہو گئے نا زیادہ. چلو اب صلوات پڑھ دو اگر زیادہ ہو گئے تو. ہر لمحہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کی تقدیس کر رہے ہیں. اس کی خدائی کے لیے کافی نہیں تھا؟ کافی تھا.
اس کو کیا ضرورت تھی انسانوں کو پیدا کر کے؟ نہیں میری معرفت کرو، آؤ میری عبادت کرو، نہیں، ایک ہی طریقہ، اس نے ایک ہی طریقہ رکھا، رحمت، رؤوفت، محبت، بس اسی طریقے سے میں بلاؤں گا، محبت سے بلاؤں گا، میرے پاس آنا ہے، آؤ، خود کو کامیاب بنانا آنا پڑے گا، تم کو آنا پڑے گا۔ رسول خدا کو اپنی امت کی بڑی فکر تھی، رسول خدا گئے خداوند عالم سے کہنے لگا معبود میں اپنی امت سے بڑا ڈرا ہوا ہوں، میری امت کے گناہوں کو محشر میں سر عام نیلام نہ کرنا۔ خداوند عالم نے جواب دیا نبی تم کو اپنے امتیوں کی اتنی فکر ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ تمہارے چاہنے والوں اور تمہارے کلمہ گویوں کے گناہوں کو میں سب کے سامنے نہ کھولوں میدان محشر میں؟ ارے تم اگر رحیم ہو تو میں رؤوف ہوں، تم اگر رحیم ہو تو میں ارحم الراحمین ہوں، میں وہ خدا ہوں کہ جو تمہاری امت کے گناہوں کو تمہارے سامنے بھی نہیں کھولوں گا، تمہارے سامنے بھی نہیں کھولوں گا۔ تم سوچ رہے ہو کہ دوسری امتوں کے سامنے؟ نہیں، تمہارے اندر جو یہ رحم و کرم ہے میری وجہ سے ہے، یہ رحم و کرم میں نے ڈالا ہے، میں تم سے زیادہ رحیم و کریم ہوں۔ ایک دعا ہے مفاتیح الجنان میں، شیخ عباس قمی نے نقل کی، کل تذکرہ ہوا تھا نا شیخ عباس قمی کا، بزرگ شخصیت ہے، بزرگ شخصیت ہے۔ مفاتیح میں تعقیبات مشترکہ دیکھا ہوگا آپ نے، جو تمام نمازوں کے بعد پڑھنے والی دعائیں ہیں، 3 لائن کی دعا، یاد کر لیجئے گا، 3 لائن کی دعا ہے۔ اللہم انا مغفرتک ارجا من عملی وَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَوْسَعُ مِنْ ذَنْبِي اللہم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک فرحمتک اہل ان تبلغنی وتسعنی لانہا وسعت کل شیء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اتنی سی دعا ہے، پوری دعا میں نے پڑھ دی۔ اس دعا کے لیے شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو خداوند عالم اس کے گناہ میدان محشر میں اس کے سامنے بھی نہیں بیان کرے گا۔ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ میرے گناہ چھپ جائیں، میرے سامنے بھی نہیں، خدا اس کے سامنے بھی اس کے گناہ کا ذکر نہیں کرے گا، یعنی معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ دعا کا جملہ ہے اللہم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی۔ پالنے والے اگر میرے گناہ تیرے نزدیک عظیم ہیں تو تیری مغفرت اس سے زیادہ عظیم ہے۔ اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک، پالنے والے اگر میرے گناہ یا میں اس لائق نہیں ہوں کہ تیری رحمت اس تک پہنچ سکے، فرحمتک اہل ان تبلغنی وتسعنی، لیکن تیری رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ ہر چیز کو گھیر لیتی ہے، تو تیری رحمت تو پہنچ ہی سکتی ہے نا۔ میرے اندر نقص ہے، تیری رحمت کے اندر نقص تھوڑی ہے، وہ تو سب کو گھیر لیتا ہے۔ رافت، محبت، میری ٹیوننگ خدا کے ساتھ صرف یہ ہے، صرف یہ ہے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، 2-4 جملے مسائب کے، بس اس ایک ارتباط پہ جا کے ختم کر رہا ہوں۔ میرا اپنا رابطہ خدا کے ساتھ کیسا ہے یہ طے اسی وقت ہوگا کہ ہماری اپنی اخلاص کا معیار کیا ہے، میرے اپنے اخلاص کا معیار کیا ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ آمولی کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہوگا، بہت بزرگ شخصیت، ابھی زندہ ہیں، بہت بزرگ ہو گئے ہیں، بہت بزرگ ہو گئے ہیں۔ شرف ملاقات یقیناً مولانا کو بھی حاصل ہوگا، میں نے بھی ملاقات کی ہے ان سے، اور تمام علوم میں، دنیاوی علوم میں بھی ماہر ہیں، دینی علوم میں بھی ماہر ہیں، بزرگ شخصیت ہے، بہت بزرگ شخصیت ہے، بہت بزرگ شخصیت، ایمان، تقوی، عرفان، سیر و سلوک میں ان کا بڑا نام ہے، بڑا نام، ٹیوننگ خدا کے ساتھ۔ سنیے، ان کے پڑوس میں ایک بچہ چھت سے گر کے مر گیا، چھوٹا سا بچہ تھا، 10-12 سال کا رہا ہوگا، چھت سے گر کے مر گیا، پڑوسی تھے۔ ماں نے بہت جزا و فضا کیا اور بڑا ہنگامہ ہوا، زاویہ ہوا، بہرحال بچے کو غسل دیا، کفن دیا، سب نماز کے بعد قبرستان لے جانے لگے دفنانے کے لیے، تو یہ گھر سے باہر نکلے، اپنے آیت اللہ گھر سے باہر نکلے، کہنے لگے جنازہ لے کے آؤ،
وہ لوگ جنازہ لے کے آئے، رکھو، جنازہ رو کر رکھا، اس بچے کی پیشانی پر یا سینے پہ ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا، اس کے بعد بچے کی پیٹھ پہ ہاتھ دے کے اٹھا کے بٹھا دیا، بچے کی پیٹھ پہ ہاتھ دے کے اٹھا کے بٹھا دیا، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا۔ اس کے بعد گھر کے اندر چلے گئے، ماں سے کہا بچے کو لے جاؤ، علی کی غلامی تو اختیار کرو، مردوں کو زندہ کرنا خدا خود بخود سکھا دے گا۔ علی کی غلامی تو اختیار کرو نا، علی کا کوئی غلام ہو جائے تو یہ ہنر خدا سب کو سکھا دیتا ہے، ٹیوننگ۔ اچھا اندر ہو گئے، گھر کے اندر چلیں گے، پھر نہیں آیا، جو ظاہر سی بات ہے کہ بڑا کام کیا تھا، مردے کو زندہ کرنا، یہ کام علی کرتے تھے، عیسیٰ کرتے تھے، انبیاء کرتے تھے، یہ تو عالم ہے۔ خدا کی قسم اس واقعے کو جیسے ہی میں نے سنا، فوراً مجھے رسول کی حدیث یاد آ گئی، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ بنی اسرائیل وہ بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن 3 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلے کہ اب لوگوں کے سوال کا جواب کون دے۔ کچھ اچھا کام بھی کر دینا پڑتا ہے تو انسان بند ہو جاتا ہے۔ 3 دن تک باہر نہیں نکلے۔ 3 دن کے بعد آئے، درس کہنے کے لیے گئے، مسجد میں ممبر پہ بیٹھے، معلوم ہے سب کی پیشانی پہ سوالیہ نشان بنا ہوا ہے، سب سوال کرنے کے لیے ایک دم آمادہ ہیں، کیا کیا آپ نے؟ تو اس سے پہلے کہ وہ درس شروع کرتے کہنے لگے مجھے معلوم ہے آپ کا سوال کیا ہے، میں پہلے آپ کا سوال کا جواب دے دوں، پھر اس کے بعد درس شروع کرتے ہیں، میرے سوال کے جواب کے بعد پھر کوئی سوال نہیں کرے گا۔ ممبر پہ بیٹھے کہنے لگے کہ زندگی بھر میں نے وہ کیا جو میرے خدا نے مجھ سے کہا، ایک بار میں نے جو خدا سے کہا اس نے وہ کر دیا۔ ٹیوننگ اچھی ہونی چاہیے۔ جب تم وہ کرو گے جو خدا چاہے گا تو خدا بھی وہ کرنے لگے گا جو تم چاہو گے، جو تم چاہو گے۔ اور جو لوگ سب سے بالا مقام پر ہیں اس عمل میں، ان کے لیے خود قرآن کہتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر یہ کہ وہی خدا چاہتا ہے۔ ٹیوننگ، خدا کے ساتھ ٹیوننگ اچھی ہونی چاہیے۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں بھی ایک عورت تھی، دعا کرتی تھی تو بارش ہو جاتی تھی، کوئی بھی کسی مریض کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، مریض ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جو بھی جس کو بھی دعا کرانی ہوتی تھی اس عورت کے پاس جاتا تھا، دعا کراتا تھا، فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ جناب موسیٰ کو معلوم ہوا ایک عورت ہے ایسی ایسی رہتی ہے فلاں جگہ، گئے اس سے ملنے، کہنے کیا چکر ہے یہ؟ سنتے ہیں کہ تم مستجاب الدعوات ہو، جو دعا کرتی ہو قبول ہو جاتی، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مسئلہ کچھ نہیں ہے، جب میرا خدا مجھ سے جو کچھ بھی چاہتا ہے میں صرف وہی کرتی ہوں، تو میں بھی جب خدا سے کچھ کہتی ہوں تو خدا اسے پورا کر دیتا ہے۔ سمپل سی بات ہے۔ اب سمجھ میں آیا دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ دعاؤں میں اثر اس لیے نہیں کہ ہمارے اعمال میں اثر نہیں پایا جاتا، وہ خلوص نہیں پایا جاتا جو خدا ہم سے مطالبہ کرتا، وہ اخلاص نہیں پایا جاتا جو خدا ہم سے چاہتا ہے، وہ خلوص۔ اور وہ خلوص کیسے آتا ہے؟ للہیت۔ ساری زندگی ایک شیک اچھی زندگی کے لیے ہم لوگ جیتے رہتے ہیں، اور میں انفاق کی بات کر رہا تھا کہ جو خود کو پسند ہو۔ جناب فاطمہ زہرا کی شادی ہوئی ہے نا، اس کے ٹھیک دوسرے دن، ابھی شادی ہوئی ہے، بیاہ کے گئی ہیں مولا کائنات کے گھر، صبح صبح رسول اسلام جناب فاطمہ کے گھر پہ پہنچ گئے، دق الباب کیا، بیٹی میں ہوں، آئیے بابا۔ گھر کے اندر گئے، دیکھا جناب فاطمہ پرانا لباس پہنے، بھائی بوسیدہ پھٹا، کہا بیٹی شادی کی صبح ہے، ابھی کل تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہارا شادی کا جوڑا جو بڑے ارمان کے ساتھ تم نے خریدا تھا، یہ کیسا لباس پرانا پھٹا ہوا پہن رکھا ہے؟ کہا بابا آپ سے پہلے ایک فقیر آیا تھا، میں نے علی کے گھر میں بہت تلاش کیا کچھ دینے کے لیے، مجھے کچھ ملا نہیں، ایک لباس ہی تھا جو مجھے سب سے زیادہ پسند تھا، ایک یہی لباس تھا جو مجھے سب سے زیادہ پسند تھا، تو میں نے کہا کہ جو مجھے خود سب سے زیادہ پسند ہے اگر میں وہ راہ خدا میں دوں گی تو خدا اسے پسند کرے گا، میں نے یہ لباس دے دیا، شادی کی صبح میں نے یہ لباس دے دیا۔ اللہ اکبر،
رسول مسکراتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے بیٹی جبرائیل آیا ہے۔ بابا کیوں؟ کہا خدا نے تمہیں سلام کہلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہا ہے جبرائیل کے ذریعے سے پیغام یہ دیا ہے کہ فاطمہ تمہارا یہ عمل خدا کو اتنا پسند آیا کہ اب خدا چاہتا ہے تم کچھ طلب کرو خدا سے، تم کچھ طلب کرو۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جو خود کو پسند ہے۔ یہاں اخلاص، قربتاً الی اللہ، صرف خدا کی خوشنودی کے لیے، صرف خدا کی خوشنودی کے لیے۔ کل انشاءاللہ مزید اس پر کچھ اور باتیں عرض کروں گا، صرف خدا کی خوشنودی کے لیے۔ ورنہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس بی بی کا تعارف خداوند عالم نے اس کی ذات کے ذریعے سے کرایا ہو، جس رسول کا اور جس علی کا تعارف خدا نے اس بی بی کے ذریعے سے کرایا ہو، اس بی بی کو اتنا زیادہ صبر کرنا، زیادہ مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی کہ اگر بابا کے بعد گریہ بھی کرنا، کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے نا، کسی کے یہاں انتقال ہو جائے، کسی بچی کا باپ مر جائے تو سارے پڑوس کے لوگ، رشتہ دار کے لوگ آ کے تسلی دیتے ہیں کہ نہیں بیٹا ہم تمہارے بابا ہیں، پریشان نہ ہو۔ یہی تو کہتے ہیں نا، کائنات کا رسول اس دنیا سے گزر گیا ہے، لوگ بیٹی کے پاس تسلی دینے کے لیے نہیں آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے کہتے ہیں فاطمہ سے کہو یہاں گریہ نہ کیا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کون سا ظلم ہے؟ رسول کی بیٹی اپنے گھر میں گریہ نہیں کر سکتی ہے؟ رسول کی بیٹی کے گریہ کرنے سے آپ کو اذیت ہو رہی ہے؟ نہیں، یا تو دن میں گریہ کریں یا رات میں گریہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے علی میرے لیے ایک ایسا گھر بنوا دو جس میں بیٹھ کر گریہ کر سکوں۔ بیت الحزن بنوایا گیا، وہاں بیٹھ کر اپنے بابا کو گریہ کر رہی، وہاں بیٹھ کر۔ جس وقت رسول خدا اس دنیا سے جا رہے تھے، آپ کو معلوم اس وقت راز و نیاز ہوا ہے ان دونوں باپ بیٹی میں۔ جناب فاطمہ جا کر بیٹھ گئی اور خوب گریہ کر رہی ہیں بابا کے پاس بیٹھ کر۔ رسول خدا دلاسا دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جناب فاطمہ سے کہا کہ بیٹا ادھر اپنا کان لے کر آؤ، میرے قریب آؤ، علی بھی بیٹھے ہوئے، میرے قریب آؤ۔ جب قریب گئیں جناب فاطمہ اپنے کان کو رسول کے دہن مبارک تک لے گئیں، کچھ کہا رسول نے۔ روتی ہوئی فاطمہ اچانک مسکرانے لگی، اچانک مسکرانے لگی۔ علی فوراً پوچھنے لگے اے بنت رسول، آخر ایسا رسول نے کیا کہہ دیا آپ سے کہ آپ زار و قطار گریہ کے بعد خوش ہو گئی، مسکرانے لگی؟ کہا علی مجھے بابا نے ایک مژدہ سنایا ہے۔ کہا فاطمہ کیسا مژدہ سنایا؟ کہا مجھے مژدہ یہ سنایا ہے کہ فاطمہ میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تمہاری ذات ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جسے اپنی موت کی خبر مسرور کر دیتی ہے، اس ذات کا نام فاطمہ زہرا، جسے اپنی موت کی خبر مسرور کر دیتی ہے۔ دیکھیے، جب ہم کسی مصیبت میں گریہ کرتے ہیں، عام طور پر شاید ہم کھل کے ہم گریہ نہیں کر پاتے ہیں، شاید ہم کھل کے نہیں روتے ہیں، بعض لوگ شرم کی وجہ سے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ امام سید سجاد کے پاس واقع کربلا کے بعد ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا میرے گھر پہ شادی ہے میرے بھائی کی، آپ شرکت کیجیے۔ امام سید سجاد نے کہا کہ کربلا کے واقعے کے بعد میں کسی شادی میں شرکت نہیں کرتا ہوں، میں کسی خوشی کی محفل میں شریک نہیں ہوتا ہوں۔ اس نے بڑا اصرار کیا، آقا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کے بغیر یہ شادی نہیں کر سکتا، میں آپ کے بغیر اپنی خوشی نہیں منا سکتا ہوں، آپ کسی بھی حال میں شریک ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے یہاں شادی میں آئیں۔ جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو امام نے ایک شرط رکھ دی، کہا ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تم مجھے بلاؤ، دیکھیے اہل بیت کو قریب کرنے کا ذریعہ کیا ہے، تم اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارے یہاں کی شادی میں آؤں تو شادی سے پہلے نکاح اس وقت تک نہ کرنا جب تک ایک مجلس حسین برپا نہ کر لو، جب تک میرے بھائی علی اکبر کے مصائب نہ پڑھ لو، جب تک مصیبت کا تذکرہ، اہل بیت کی مصیبت کا تذکرہ، جب تک یہ تذکرہ نہیں ہوگا
اس وقت تک میں نہیں. اس نے فوراً کہا ہاں آقا میں اپنے گھر میں مصیبت کا بیان کروں گا, بیان مصائب ہوگا, آپ شریک ہوں. اس نے فوراً یہ شرط مان لی, مجلس کے لیے بھی مصیبت کے لیے بھی. مصیبت بیان ہوگا, ذاکر پڑھے گا, آپ تشریف لائیں, بس شرط یہ ہے کہ آپ تشریف. اہل بیت کو بلانے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے. جناب سید سجاد گئے, روایت کہتی ہے جناب سید سجاد گئے, مجلس میں شرکت کی, اور جس وقت گئے ہیں اللہ اکبر, آپ اپنی منزلت پہچانے کہ آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے. جس وقت مجلس میں گئے ہیں تو ذاکر جناب علی اکبر کے مسائب, چونکہ انہوں نے کہا تھا میرے بھائی کے مسائب, تمہارے بھائی کی شادی ہے, تم میرے بھائی کی مصیبت پڑھو. جناب علی اکبر کی مصیبت پڑھنے لگا ذاکر, مصیبت بیان کر رہا تھا. تو ایک مرتبہ امام کھڑے ہوئے کہا نہیں ایسے نہیں, ان چراغوں کو بجھا دو, یہ چراغ جو جل رہے ہیں نا انہیں خاموش کر دو. کہا مولا کیوں؟ کہا لوگوں کو رونے میں شرم آ رہی ہے. اللہ اکبر, کہا لوگوں کو رونے میں شرم آ رہی ہے, جب چراغ بجھا دو گے نا تو سب کھل کے روئیں گے. میرے گھر کی مصیبت ہے, میرے گھر کی مصیبت کا بیان ہے. ذاکر اترا, اور اترنے کے بعد پھر سارے چراغ بجھائے اور پھر مصیبت پڑی گئی, اور امام نے خوب کریا کیا. جب مصیبت ختم ہوئی ہے, بیان مصائب ختم ہوا ہے, چراغ روشن ہوئے, تو کیا دیکھتا ہے؟ امام نہیں, امام سید سجاد موجود نہیں. بڑا حیران ہو گیا, بڑا پریشان ہو گیا کہ آخر امام چلے کہاں گئے؟ بلایا تھا, مصیبت پڑھنے کی بات کی تھی, چلے کہاں گئے؟ فوراً گھر سے جیسے ہی باہر نکلا, اللہ اکبر, اپنی عظمت پہچانے کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے. جیسے ہی گھر سے باہر نکلتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ جہاں لوگوں نے جوتیاں اتاری ہیں, امام سید سجاد ان جوتیوں کے پاس بیٹھے. کہا آقا آپ یہاں کیوں آ گئے؟ اور کہا جو بھی عزادار ہوتا ہے ہم اہل بیت کا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو رخصت بھی ہم خود کیا کریں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بار خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود صاحب عزا کے طفیل میں, صاحب عزا کے صدقے میں, وارث عزا کے صدقے میں, ارے الہ اس مجلس میں شریک ہونے والے خواتین حضرات, جتنے لوگ بھی یہاں آئے ہیں جو کسی مجبوری کی بنیاد پر نہیں آ سکے, پالنے والے ہم سب کے نامہ اعمال میں جتنے بھی گناہان کبیرہ و صغیرہ ہیں, معبود جناب فاطمہ کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. معبود بحق محمد و آل محمد اس عظیم بیوی کے, اس عظیم باپ کی عظیم بیٹی کے صدقے میں, طفیل میں, ہماری عمر کا جتنا حصہ اب اس لوح تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس میں دین فہمی کا شعور بیدار فرما, دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود بحق محمد و آل محمد اس دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت ہمیں عطا فرما. پالنے والے اس مجلس میں شریک ہونے والے بچے ہوں یا جوان ہوں یا بوڑھے ہوں, مرد ہوں یا عورت ہوں, ہر ایک اپنے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش, کوئی نہ کوئی حاجت لے کر آیا ہے. پالنے والے ہماری کچھ حاجتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم تیرے علاوہ کسی اور سے بیان بھی نہیں کر سکتے. تقدس حضرت زہرا کا واسطہ ہماری تمام حاجات شرعیہ کو قبول فرما. معبود بحق محمد و آل محمد تمام خدمت گزاران دین, علماء اسلام, مراجع کرام, بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی, حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما. پالنے والے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. صاحبان اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. معبود جو گزشتگان اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں ان کے تمام آباء و اجداد جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. پالنے والے ہماری مجلسوں میں شرکت کرنا اس ایام فاطمی میں, بی بی کے مصائب, اس میں شرکت اور اس کا جو کچھ بھی ثواب ہے, پالنے والے ہمارے گزشتگان, ہمارے ماں باپ, ہمارے آباء و اجداد, ہمارے رشتہ دار, ہمارے چاہنے والے, ہمارے ذوی الحقوق, علماء اسلام, مراجع اکرام, شہداء اسلام جو سب اس دنیا سے گزر چکے ہیں, سب کی روح کو ایصال فرما. معبود بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسینی سلطان دما حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.